اولاد کو بھی اپنی زندگی میں وصیت کر دینی چاہیے. اگرچہ اولاد نیک ہو, ابراہیم خلیل اللہ کی نا اولاد نیک بھی تھی, اللہ کی نبی بھی ٹھہرائی. ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا بھی اللہ کا نبی, اسماعیل آپ کا دوسرا بیٹا اسحاق بھی اللہ کا نبی, یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں, میرے بیٹو, اے میرے بیٹو, تم دین اسلام پہ قائم رہنا, اسی دین اسلام پہ مرنا. معلوم یہ ہوا کہ تمہارے بیٹے نیک ہی کیوں نہ ہو, انہیں وصیت کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نے بھی فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا, آپ نے اپنی قریبی کو رشتہ داروں کو ڈرائیے, انہیں سمجھائیے. سمجھانا آپ کا کام ہے, ڈرانا آپ کا کام ہے. فرمایا ہدایت دینا میرا کام ہے. اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا وانذر عشیرتک الاقربین. ابو لہب کو بھی ڈرایا, فرمایا ڈر جاؤ جہنم میں, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. ابو جہل کو بھی ڈرایا, فرمایا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کی دور پر تو مہریں لگی تھی. اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لے آئے, حضرت عباس بھی ایمان لے آئے, آپ کے دوسرے چچا بھی ایمان لے آئے, آپ کے سسر صدیق اکبر بھی ایمان لے آئے, آپ کے سسر دوسرے حضرت عمر فاروق بھی ایمان لے آئے, آپ کے داماد عثمان غنی ذو النورین بھی ایمان لے آئے, آپ کے دوسرے داماد مخدوم کائنات کے شور حضرت علی المرتضی شیر خدا بھی ایمان لے آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈرایا, اپنوں کو بھی ڈرایا, بیگانوں کو بھی ڈرایا, سب کو ڈرایا. ابراہیم خلیل اللہ بھی فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے بچوں کو وصیت کیا کرو, اگرچہ تمہارے بچے حاجی بن جائیں, عالم بن جائیں, حافظ بن جائیں, نیک بن جائیں, کوئی پتہ نہیں گمراہی کا. اور یہ وہ دور ہے, سرکار نے فرمایا صبح بندہ کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, اس لیے اپنے بچوں کو وصیت کرتے رہا کرو. ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی وصیت کی, رب ذوالجلال بھی وصیت کرتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اولاد کے بارے میں آج ہمارے معاشرے میں ایک بیماری نہیں بہت ساری بیماریاں ہیں. لوگ کہتے ہیں بچوں کو ہم نے جہیز دینا ہے, ٹھیک ہے بچوں کو جہیز دو, لیکن جہیز کی لعنت ہے. آج جہیز کی وجہ سے لوگوں کی بچیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, لوگ مطالبہ کرتے ہیں ہم بچی کو دیں گے 4 مرلے زمین بھی دیں گے, 2 تولے سونا بھی دیں گے, 4 تولے سونا بھی دیں گے. جہیز کام